مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام نسیم اختر ہے اور آج ہم خداوند کے مقدس کلام کی روشنی میں عید پینتیکوست کے بارے میں سیکھیں گے۔ یسوع المسیح جلالی طور پر جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک یہودیہ اور گلیل میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان کے سامنے نہ صرف کرشمات دکھاتے رہے بلکہ دیگر احکام کے ساتھ ساتھ دوسرا مددگار یعنی روح القدس انعام میں دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پھر ایک دن المسیح کے وعدے کی تکمیل کا دن آ گیا۔ وہ دن ایک عید نہیں بلکہ کئی عیدوں کا دن بن گیا۔ کتاب مقدس سے بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہودی اپنے تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے، جن میں ہفتہ وار سبت، عید فصح یعنی عید فطیر، نرسنگوں کی عید، کفارہ کی عید یعنی یوم کپور، عید خیام، عید پورم، عید تجدید یعنی عید ہنوکا اور عید پینتیکوست شامل ہیں۔ ان عیدوں میں 3 بڑی عیدیں زیارتی عیدیں کہلاتی ہیں، جن میں عید فصح، عید خیام اور عید پینتیکوست شامل ہیں۔ دراصل یہ یہودیوں کے زرعی تہوار تھے جو فصل کی بوائی اور کٹائی پر منائے جاتے تھے، جو کہ فصل کی کٹائی پر عید فصح منائی جاتی تھی۔ بعد ازاں یہ عید بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے رہائی کی یاد میں منائی جانے لگی اور دنیاوی جشن کے ساتھ ساتھ عبادت اور قربانیاں بھی اس میں شامل ہو گئیں، جو کہ فصل کے 50 دن کے بعد گندم کی فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ یوں عید فصح کے 50ویں دن عید پینتیکوست منائی جاتی تھی۔ یونانی میں 50 کو پینتیکوست کہا جاتا ہے، اسی لیے پینتیکوست کی بنا پر اسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ اس عید کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ خروج 34 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹتے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا، کہ خدا نے اس 7 ہفتوں کی عید کو منانے کا حکم دیا تھا۔ اس زرعی تہوار کو یہودی بڑے ایمانی جذبے کے تحت مناتے تھے۔ یہ عید فصل کی شکر گزاری کی عید تھی، یہ خدا سے برکت لینے کی عید تھی۔ اخبار 23 باب اور اس کی 17 آیت میں بیان کیا گیا ہے، تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2 دہائی حصہ کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ کہ یہودی اپنی نئی گندم کی فصل کو کاٹ کر پیستے اور اس کی روٹیاں بناتے اور 2 روٹیاں ہیکل میں قربان گاہ پر رکھتے۔ وہ اپنی فصل کے پہلے پھل خدا کے حضور پیش کر کے خدا سے ڈھیروں برکات حاصل کرتے۔ اس لیے یہودی لوگ مختلف شہروں اور ملکوں سے فلسطین کے شہر یروشلم آتے تھے۔ اس عید پینتیکوست پر بھی 15 ممالک سے یہودی لوگ اپنے پہلے پھلوں کے نذرانے لے کر آئے ہوئے تھے۔ یروشلم شہر میں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ المسیح کے شاگرد اور دیگر ایماندار بھی المسیح کے وعدے کے انتظار میں ایک بالا خانہ میں جمع تھے۔
اعمال دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائی سبھی یک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ بالا خانہ کا دعائیہ ماحول ان کے حوصلہ کو تقویت دے رہا تھا اور یسوع کے وفادار شاگرد بننے اور روح القدس کی قوت کے لباس سے ملبس ہو کر یروشلم، یہودیہ، سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک المسیح کی گواہی دینے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ یہ بالا خانہ 120 مرد و خواتین کی جماعت کا ٹھکانہ تھا۔ یہ مقدس پطرس کے شاگرد مقدس مرکز کا گھر تھا اور کلیسیائی رفاقت اور شراکت کا نشان تھا۔ پھر اچانک عید پینتیکوست کا دن یوم انقلاب بن گیا۔ عید پینتیکوست المسیح کے وعدے کی تکمیل کے لیے نہایت موزوں دن تھا، کیونکہ یہودی زائرین یروشلم آتے اور شہر کے گرد و نواح میں 7 دن تک ڈیرے لگاتے تھے۔ ایک کلیسیائی معلم فرماتے ہیں کہ المسیح کے وعدے کی تکمیل اور نزول روح القدس کے لیے اور بے شمار نو مریدوں کے تبدیل ہونے کے لیے اس سے بہترین اور موزوں اور مؤثر کوئی موقع نہ تھا۔ پھر آخر کار المسیح کے وعدہ کی تکمیل کا آغاز ہوا۔ جس طرح بزرگ موسیٰ پہاڑ پر اوپر گئے تھے اور واپسی پر شریعت لائے تھے، اسی طرح المسیح بھی باپ کے پاس اوپر گئے اور جا کر دوسرا مددگار یعنی روح القدس نازل فرمایا۔ اور اچانک اس بالا خانہ میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی اور عید پینتیکوست پر ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ اعمال دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے سے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ آواز زمینی آواز نہیں تھی، کیونکہ اگر چاروں طرف سے آتی تو زمینی آواز ہوتی۔ یہ آواز اعجازی آسمانی آواز تھی اور اس کی گونج سے سارا گھر بھر گیا۔ دراصل یہ روح القدس کے نزول کی نادیدنی قوت کے اظہار کا ایک بہت بڑا نشان تھا۔ یہ تند ہوا روح القدس کا نشان تھا۔ حزقییل 37 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ اور یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ ہوا کو روح القدس کا نشان کہا گیا ہے، اور اس نشان کے ساتھ ہی ایک اور نشان ظاہر ہوا۔ اعمال دوسرا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ آگ کے سے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں۔ یہ آگ اور زبانوں کی مانند تھی۔ اگر دنیاوی آگ ہوتی تو سب کو جلا کر راکھ کر دیتی، مگر یہ آسمانی آگ تھی، جیسے خدا کے ظہور کے نشان کے لیے موسیٰ کے سامنے
جھاڑی آگ سے جل رہی تھی مگر جل کر راکھ نہیں ہو رہی تھی، اسی طرح روح القدس کے ظہور کا نشان یہ آگ جلا کر راکھ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس آگ کے ظہور کا مقصد کچھ اور تھا۔ آندھی اور آگ کی طرح زبانوں کا ظہور بھی نشان تھا۔ یہ زبانیں بھی مادی نہیں تھیں بلکہ زبانوں کی مانند تھیں۔ یہ خود نہیں بولتی تھیں بلکہ مادی زبانوں کو بولنے کی طاقت بخشنے والی تھیں۔ کتاب مقدس کے مطابق کرنتھیوں کے پہلے خط کے 12ویں باب میں روح القدس کی بے شمار نعمتیں درج ہیں، مثلاً نعمت حکمت، نعمت علمیت، نعمت شفا، نعمت معجزات، نعمت نبوت، نعمت امتیاز، نعمت ارواح، زبانوں کی نعمت، ترجمہ کی نعمت، نعمت خدمت اور نعمت بشارت شامل ہیں۔ لیکن عید پینتیکوست کے دن نزول روح القدس کے وقت، موقع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت اور یسوع المسیح کے حکم کی تعمیل کے لیے صرف زبانوں کی نعمت کو بروئے کار لایا گیا تھا، کیونکہ یسوع المسیح کے فرمان کے مطابق رسولوں نے اس کی گواہی کے لیے دنیا کی انتہا تک جانا تھا، اور دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اس لیے دنیا میں گواہی کے لیے ایمانداروں کو غیر زبانوں کی قوت عطا کی۔ نزول روح القدس میں آندھی کی گونج آنے کا نشان تھا جو سب نے کانوں سے سنا، اور آگ بپتسمے کا نشان تھا جو انہوں نے حاصل کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھٹتی زبانیں رسولوں کی شعلہ بیانی کا نشان تھا۔ گویا آندھی، آگ اور زبانیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ زندہ کلام کی گواہی آندھی اور آگ کی طرح دنیا میں ہر سو پھیل جائے، اور دنیا کی ہر زبان بولنے والا اپنی اپنی زبان میں زندہ کلام کی گواہی کو سمجھے۔ اور جب روح القدس مرد و زن پر نازل ہوا تو وہ روح القدس سے بھر گئے، اور وہ کمزور لوگ زوراور بن گئے، وہ بزدل بہادر بن گئے، وہ ڈرنے اور چھپنے والے اور انکار کرنے والے سر عام مسیح کی گواہی دینے لگے۔ اعمال دوسرا باب اور اس کی 23 سے 32 آیت تک لکھا ہے کہ پطرس نے اپنی شعلہ بیانی میں فرمایا کہ اے اسرائیلیو، تم نے یسوع ناصری کو بے شرح لوگوں کے ہاتھوں سے مصلوب کروا کے مار ڈالا، اور اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ان کی شعلہ زن زبانوں سے یہ ظاہر ہوا کہ روح القدس ایمانداروں کو عالمگیر گواہی کے لیے ان کی زبانوں کا، ان کے بولنے کا، ان کی ہدایت کا اور تحریک نجات کی تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہی مددگار تھا جس کا المسیح نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سیدھے سادے گلیلی جب بولتے تو ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہماری زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ روح القدس نے نہ صرف ایمانداروں کو بولنے کی قوت بخشی بلکہ بے شمار سننے والوں کو اسے سمجھنے کی بھی طاقت عطا کی۔ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پھر رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، پس جن لوگوں نے ان کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا
اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ عید پینتیکوست کا نقطۂ عروج تھا۔ جس طرح 7 ہفتوں کے بعد 50ویں دن بنی اسرائیل اپنے دکھوں اور مصیبتوں سے گزر کر اپنی کھیتی کے پہلے پھل خدا کو پیش کرتے تھے، اسی طرح عید پینتیکوست پر یہ 3000 بھی کلیسیا میں پہلے پھل خدا کے سامنے حاضر ہوئے۔ گویا آج کے دن کلیسیا کا آغاز ہوا، آج کے دن کلیسیا قائم ہوئی، آج کے دن کلیسیا نے جنم لیا۔ اسی لیے آج پوری مسیحی دنیا کلیسیا کی سالگرہ مناتی ہے۔ آئیں ہم سب بھی کلیسیا کی سالگرہ پر روح القدس کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر المسیح کی گواہی دیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔